ایک زمانے میں سرنڈل کی بادشاہی میں اسابیلا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنے فضل، مہربانی اور حیرت انگیز خوبصورتی کے لیے پورے ملک میں مشہور تھی۔ اسابیلا کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک شاندار محل میں رہتی تھی جس میں نوکر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور سلطنت کی دوسری طرف سرنڈل کی ہلچل والی گلیوں میں لیو نامی ایک عاجز فقیر رہتا تھا۔ وہ شہر کے لوگوں کے لیے عجیب و غریب کام کر کے اپنی روزی کماتا تھا۔ اپنی غربت کے باوجود لیو اپنے خوبصورت دل اور موسیقی کے ہنر کے لیے جانا جاتا تھا، جس سے وہ بازار کی چوک میں چند سکے کما پاتا۔ اور پھر ایک دن شہزادی اسابیلا نے محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے قصے میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بھیڑ بھرے بازار سے گزر رہی تھی تو اس کا راستہ لیو کے ساتھ گزرا، جو اس کی آواز پر میٹھی اور اداس دھن بجا رہا تھا۔ موسیقی نے اسابیلا کے دل کو چھو لیا اور وہ لیو کی دیوانی ہو گئی، اور دوسری طرف لیو شہزادی کی خوبصورتی اور فضل کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام دنوں میں کبھی کسی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا، اور شہزادی کی خوبصورتی پر لیو اپنا دل قربان کر بیٹھا تھا۔ اسابیلا اور فقیر کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی۔ اگلے ہفتوں کے دوران اسابیلا نے لیو کی موسیقی کو مشہور کرنے کے لیے پورے ملک میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتی، اور وہ دونوں باتیں کرتے اور ہنستے اور بہت مختلف زندگیوں کی کہانیاں بانٹتے۔ اسابیلا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ لیو کی مہربان اور حقیقی فطرت کو کسی بھی دولت یا آسائش سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ جیسے جیسے ان کی دوستی گہری ہوتی گئی، اسابیلا نے لیو کو اپنی اصل شناخت بتائی اور وہ دنگ رہ گیا۔ شہزادی نے اسے بتایا کہ میرا پورا خاندان ایک جنگ میں مر گیا تھا، جس میں اس کی 2 بہنیں، ایک بھائی اور اس کا باپ شامل تھا۔ اس جنگ سے صرف اسابیلا ہی بچ پائی تھی۔ شہزادی کی باتیں سن کر لیو کا دل اور بھی موم ہو گیا۔ دوسری طرف لیو کی موسیقی اور عاجزی نے شہزادی کا دل جیت لیا تھا۔ قسمت کے ایک موڑ میں اور دونوں کی دوستی میں ایک عظیم طوفان نے سرنڈل کے قصے کو سیلاب کی دھمکی دی۔ لیو اپنے وسائل سے شہر کے لوگوں کو منظم کرنے اور شہر کو تباہی سے بچانے میں کامیاب رہا۔ اسابیلا نے اپنی ہمت اور قیادت سے متاثر ہو کر قصبے کے کچھ خوش نصیبوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبہ تجویز کیا۔ مل کر انہوں نے ریاست میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم کرتے ہوئے پسماندہ افراد کو خوراک، رہائش اور تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک بنیاد قائم کی۔ سرنڈل کے لوگ شہزادی اور غریبوں کے اتحاد میں خوش تھے، اور وہ اپنی بادشاہی کو سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے مل کے کام کرتے ہوئے خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اور آخر دونوں نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، اور کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی، اور وہ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک خوبصورت شہزادی اور غریب کی یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت اور دوستی معاشرتی حدود سے تجاوز کر سکتی ہے، اور یہ مہربانی اور شفقت دولت اور شہرت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امید ہے میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔